بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری صاحب، جیسے کہ رضا بھائی فرما رہے تھے کہ یہ اثرات جو ہیں یہ جسم پہ آتے ہیں تو یا دماغ پہ یا جسم کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں، تو ان کو حل بھی جسمانی یا ذہنی طور پہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ نے ذہنی طور پہ کرنا ہے تو آپ قرآن حکیم پڑھیں گے تو اس سے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ اتنے ہی آسان ہے کہ آپ قرآن پڑھیں تو ہم تو سارے مسلمان قرآن پڑھتے ہی ہیں۔ اگر قرآن بحیثیت کتاب نہیں پڑھتے تو نماز میں پڑھتے ہیں، نماز میں نہیں پڑھتے تو ذکر و تذکرے میں پڑھتے ہیں، تو پھر یہ بیماری ایگزسٹ کرتی کیوں ہے؟ اصل میں اثرات کی نا مختلف شکلیں ہوتی ہیں، مختلف درجات ہوتے ہیں۔ مثلا اگر تو درجات ہاں درجات مختلف شکلیں ہیں۔ مثلا اگر تو یعنی کہ سخت ہو سکتا ہے، سخت ہو سکتا ہے، مثلا A B C لیول کا ہو سکتا ہے۔ اگر تو بنیادی لیول کے ہیں تو وہ بنیادی لیول کی تلاوت اور اسی طرح تو اس کے جو نا وہ نماز اور خالی اذکار سے اس طریقے سے وہ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کسی نے پراپر قسم کا عمل کیا ہے اور باقاعدہ اس کو پین لے کے اس کو حسد کر رہا ہے اور عملیات کر رہا ہے، حسد بھی پین لے کے کر رہا ہے؟ ہاں جی، پین لے کے آٹومیٹک نہیں ہو رہا؟ ہاں، یہ آٹومیٹکلی نہیں ہو رہا۔ اچھا، باقاعدہ جو نا وہ لوگ باقاعدہ حاسد اس کا حسد اس سے تکلیف دیتا ہے، اس کی خوشی اس سے تکلیف دیتی ہے، اس کی نعمت اس سے تکلیف دیتی ہے۔ جس وقت اس طرح کی کنڈیشن ہو کہ اگلا آدمی 2-4 عاملین سے عمل کروا کے 2-4 قسم کے عمل کروا رہا ہے اور یہ خالی نماز پہ رہ رہا ہے، تو نماز کا بھی اس کے اوپر اثر لازمی ہوگا۔ ہاں، اسے گرنے نہیں دے گی، قرآن کی تلاوت اس سے بالکل ڈیڈ نہیں ہونے دے گی، لیکن ایکول لیول پر نہیں ہے، برابر پہ نہیں آ رہا۔ برابر پہ نہیں آ رہا۔ اس کے لیے لازمی بات ہے کہ ایک آدمی نے 21 دفعہ سورت جن کو الٹا پڑھا ہے، اس کو ہاں جی الٹا پڑھا ہے، تو اس کو سیدھی دفعہ سورت جن پڑھی ہے یا سورت ناس پڑھی ہے، سورت کوثر پڑھی ہے، لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ ہماری فیلڈ ہے، ہمیں قرآن کو الٹا پڑھنا جو ہے یہ عمل بد ہے، عمل بد ہے، اور اثرات بھی اسی عمل بد سے ہی ہوتے ہیں۔ باقی نیک کا تو آپ نے پہلے نفی کر دی، اس کو ہم نہیں ڈسکس کریں گے۔ تو جس وقت یہ شکل ہوتی ہے، پھر آپ کو چاہیے کہ بنیادی اذکار، بنیادی نماز، فرائض وغیرہ سے ہٹ کر آپ کو سنن کی بھی پابندی کرنی پڑے گی، آپ کو نوافل کی بھی پابندی کرنی پڑے گی، صبح و شام اور سونے کے اذکار کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی تسبیحات کی بھی پابندی کرنی پڑے گی جو تسبیحات اس کے اوپر باقاعدہ ہٹ ڈیٹ کرے، جو برابر لے کر آئے۔ اس میں مثال کے طور پہ ایک اعلیٰ ٹاپ لیول کی، نیکسٹ لیول کی تسبیح کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اس میں مختلف ہے۔ اگر مثلا کسی آدمی کے دل کے اوپر جادو اثر کر رہا ہے، اس کے دماغ کے اوپر اثر کر رہا ہے، دل پہ مطلب ہارٹ اٹیک، ہاں جی، ہارٹ اٹیک یا والا، دل بدل گیا یا محبت ہو گئی، سب دل پہ ہی اثر ہے۔ ہاں جی، دل کے اوپر اثرات والی شکل ہے، تو اس کے لیے لازمی بات ہے کہ آمنت باللہ ورسولہ، اس کو آمنت باللہ ورسولہ، کیونکہ دل کا تعلق ایمان سے ہے۔ جب تک ایمان اس کے دل میں ہوگا تو اس کا اثر برابر نہیں چلے گا۔ اور اسی طرح دوسری سورۃ حدید کی آیت ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، اور تیسری آیت سورۃ آل عمران کی جہاں اس میں جلالہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ہر وہ آیت جس میں اس میں جلالہ ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو سورۃ اخلاص، اور اخلاص میں اخلاص نہیں آتا، توحید نہیں آتی، ہاں نیت بھی آنی، سورۃ اخلاص پڑھتا رہے اور شرک بھی کرتا رہے۔ جو گناہ کر رہا ہے، جو یہ اثرات کر رہا ہے، اس کی نیت تو تھی، آپ نے جب علاج کیا تو قرآن سے کیا، اب آپ کی نیت نہیں بھی ہے تو قرآن کا اثر تو پھر بھی ہوگا نا، پھر بھی ہوگا، اثر تو ہوگا۔ یہاں پہ 2 چیزیں، پہلی بات تو یہ کہ ہم لغوی طور پہ اس لفظ کو سمجھ لیں۔ جب اثرات کہتے ہیں تو ساتھ بد کا لفظ لگانے کے بعد یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اچھے ہیں یا برے، پتہ چل جاتا ہے یہ بد ہی ہے۔ اور دوسری بات، کچھ نہ بھی ہو، ہم نے ساری صورتیں، ساری آیتیں، سارا قرآن اسی لیے پڑھنا ہے کہ اثر دور ہو جائے، اس لیے نہیں پڑھنا کہ میرے جو ہے وہ بلندی درجات حاصل ہو جائیں، یا قرآن کو نسخہ کیمیا سمجھ کر اپنے لیے، اپنے معاشرتی زندگی کے اسلوب کو بہتر کرنے کے لیے پڑھ لیں۔ ہم نے قرآن کو صرف اس لیے پڑھنا کہ جی اثر ختم ہو جائے، یہ تبلیغی بات ہے۔ لیکن اب خاص چیزوں کے لیے خاص آیات بزرگان دین نے متعین کر دی ہیں، نہ اللہ نے کی نہ اللہ کے رسول نے۔ ہاں، یہاں پہ میں نے بزرگان دین کا لفظ استعمال کیا۔ چند ایک آیات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غم کے لیے لاہور صحابہ سے جو ہیں
وہ ان کی اسناد ملتی چند ایک آیات. کوئی ایک ایسا مسئلہ بتاؤ کہ جس مسئلے میں اللہ کے رسول نے آپ کی رہنمائی نہ کی ہو. کوئی ایک یار یہ ایک الگ موضوع ہے، میں بات کر رہا ہوں. جس وقت آپ نے بتایا نا رسول کائنات کو کاٹ کے بزرگوں کو لے کے کوئی ایک مسئلہ سن لیجیے، کوئی ایک مسئلہ، بہت سے مسئلے میں 40 مسئلے بتا سکتا ہوں، یہ کوئی بات نہیں ہے. آپ 40 کا ایک بتائیں، میں آپ کو ہر مسئلے کا علاج قرآن و سنت سے بتاؤں. علاج تو میں بھی بتا، یہی تو بات کر رہے ہیں. قرآن مجید کا علاج مسئلہ. کوئی ایسا شخص ہے جو کہ میں قرآن اور سنت کے بغیر علاج کر سکتا ہوں؟ ہاں جی، بہت سارے لوگ کرتے ہیں. مثلاً بہت سے لوگ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نہیں ہم مذہبی بات کر رہے ہیں. مذہبی بات کر رہا ہوں. کوئی ایسا روحانی آدمی ہے جو کہتے ہیں میں قرآن کو بھی نہیں لوں گا، حدیث کو بھی نہیں لوں گا، شریعت کو بھی نہیں لوں گا، علاج کر دوں گا. ہاں علاج ہو جاتا ہے، لوگ کرتے ہیں. ہو سکتا نا؟ نہیں، کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ جو لوگ عام ہیں، جو اس وقت میں نے لاسٹ ٹائم کسی وقت شفیق صاحب کو بھی حدیث سنائی تھی کہ جس کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ لا رقاب، جس کے اندر جو ہے لا باس بالرقاب ما لم تکن فیہ شرک، کہ اس دم میں کوئی حرج نہیں جس کے اندر شرک نہیں ہے. تو الفاظ کی صوتیت سے لوگ علاج کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے بھی بعد میں بھی ساؤنڈ سے، کیونکہ اثرات الفاظ کے اندر ہیں. داؤد کا آواز، ٹھیک ہے، تو اثرات اندر ہیں. جناب ادریس کو ادریس کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ حروف مقطعات ان پر نازل ہوئے اور وہ جو آگے الفاظ کے اندر تاثیرات پیدا ہوئیں. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اگر آپ نے صرف قرآن کی آیات سے علاج کرنا ہے تو ہر آیت کا الگ اثر ہے، جو میں آپ کو بتا رہا تھا. شفیق صاحب بات کاٹنے میں ماہر ہیں، اس لیے تھوڑا سا ذرا بات سن لیجیے. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اثر اس کا کیا ہے، اس کے اوپر حدیث نہیں ہے. نہیں، بات میں یہی کر رہا تھا کہ چند ایک آیات، یہ بزرگان سن لیجیے، چند ایک آیات جو اللہ کے نبی نے کسی مقام پر بتائی ہیں وہ حدیث سے ثابت ہیں. ہر آیت جو ہے وہ اللہ کے نبی نے یا حدیث سے ثابت نہیں ہے، وہ بزرگان دین سے ثابت ہیں. جو مقدمہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ساری آیات کی تاثیرات اللہ کے نبی نے، صحابہ نے، تابعین نے نہیں بتائیں. تمام آیات کی چند ایک آیات کی تاثیرات بتائی ہیں، باقی تاثیرات بزرگان دین نے اپنے تجربہ مشاہدہ سے کشید کی ہیں. ٹھیک ہو گیا.